अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। तुर्क के सारे पत्ते शहबाज शरीफ के हाथ आ गए हैं और अब वो बाजी खेलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, क्योंकि बाजी अब सज चुकी है, मोरे अपनी अपनी जगहों पर आ चुके हैं और बहुत जल्द इस खेल का आगाज़ होने वाला है। और इस खेल के आगाज़ के हवाले से मैंने कल आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि रीजेंट पार्क की मस्जिद के अंदर जो सऊदी सफारत खाने के तहत चलती है, उस मस्जिद के अंदर शहबाज शरीफ साहब की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के फर्स्ट कज़न के साथ 30 मिनट की तवील मुलाकात हुई। और इस मुलाकात के अंदर जो दौरा था पाकिस्तान की आला तरीन शख्सियात का, सऊदी अरब का, वहाँ पर होने वाले मामलात और पाकिस्तान में चलने वाली मामलात के ऊपर बात भी हुई और कुछ पैगामात का तबादला भी हुआ। और इस मुलाकात के फ़ौरी बाद पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट ये थी कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और उन्होंने जो PDM के कायदीन हैं, अपोजिशन के लीडरान हैं, उनके साथ टेलीफोन पर ना सिर्फ रब्ता किया, उनको ईद मुबारक कही, बल्कि इसके साथ साथ PDM को दोबारा फ़ाल करने और उसका जल्द अज जल्द सरबरा इजलास बुलाने के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। और सबसे अहम जो उनका रब्ता हुआ, पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की उन्होंने खैरियत दरियाफ़्त की और उनसे माज़रत की कि जनाब मैं इस्लामाबाद आया था लेकिन आपके साथ मुलाकात नहीं कर सका, इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ अहम मसरूफियात थी और उन मसरूफियात की वजह से मुझे वापस लाहौर जाना पड़ा था, क्योंकि मैंने हाई कोर्ट के अंदर केस किया हुआ था बाहर जाने का। और फिर मुझे इजाज़त मिल गई, मैं बाहर जाने के लिए तैयार था, लेकिन मुझे हुकूमत ने जाने नहीं दिया। लेकिन अब मैं इधर ही हूँ, लिहाजा अब हमें PDM को दोबारा फ़ाल भी करना चाहिए और इसके लिए इसका जो सरबरा इजलास है उसको बुलाना चाहिए और सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। और इस मामले में जो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी उनकी मौलाना फजलुर रहमान से बात भी हुई और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की भी कोशिश की कि हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद उनकी बिलावल साहब से भी रब्ता हुआ, असफंदियार वली साहब से भी रब्ता हुआ, महमूद खान अचकज़ई साहब से भी रब्ता हुआ, अख्तर मैंगल से भी रब्ता हुआ, उसके बाद अब्दुल मालिक बलोच से भी रब्ता हुआ, अवैस नूरानी साहब से भी रब्ता हुआ, आफ्ताब शेरपाव साहब से भी रब्ता हुआ। और इन सब को उन्होंने ईद ग्रीटिंग्स की और PDM के हवाले से बातचीत की। बिलावल भुट्टो के साथ जो उनकी बातचीत हुई वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ईद पर मुबारकबाद भी दी और दोनों के दरमियान रिलेशनशिप्स भी बेहतर हैं। क्योंकि आपको याद है कि जब खुशाब का इलेक्शन हुआ था तो बिलावल साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद भी दी थी और बिलावल साहब और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी इस बात का इजहार भी किया था और बिलावल भुट्टो साहब के उस जो जेस्चर है उसको बड़ा उन्होंने पसंद भी किया था और बड़ा दोनों के दरमियान गर्म जोशी का जो तबादला हुआ था वो बड़ा अहम है। और इस टेलीफोनिक रब्ते के अंदर भी उन्होंने जो अपनी ख्वाहिशात है कि पीपल्स पार्टी वापस आए, ANP वापस आए PDM के अंदर और PDM दोबारा मजबूत हो, फ़ाल हो और हुकूमत को चैलेंज कर सके, ईवान के अंदर भी और ईवान के बाहर भी, इन तमाम अमूर पर भी बातचीत हुई। और लाजमी बात है, मेरा ये मानना है कि इस मौके पर जब उनकी बिलावल साहब के साथ बातचीत हुई होगी तो उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए भी कुछ ना कुछ पैगाम ज़रूर दिया होगा और वो पैगाम भी PDM की रिवाइवल, PDM को दोबारा फ़ाल करने, पीपल्स पार्टी और ANP की बाइज़्ज़त वापसी के हवाले से ही दिया था। और बिलावल साहब ने यकीनी तौर पर इस बात से अपने वालिद को आगाह भी कर दिया था। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो तमाम अभी इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा रहे और उसके बाद उनके सियासी लीडरान से रब्ते हुए हैं, तो इसके पस पर्दा कुछ न कुछ तो मुहर्रकात हैं, कोई ना कोई वजह तो है। क्यों सियासी रहनुमा एकदम अपने सियासी इख्तलाफात को भुला देंगे? किस तरह पीपल्स पार्टी अपना एतमाद बहाल करेगी? क्योंकि जो हमारे सामने चीज़ें आ रही थी माजी के अंदर, हमने जिस तरीके से देखा था कि पीपल्स पार्टी का PDM के साथ एक जो इख्तलाफात बढ़ गए थे और उसके बाद जो मोमेंटम बढ़ गया था इन दोनों जमातों के दरमियान, इन दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग छिड़ गई थी और जिसकी वजह से सियासी टेम्परेचर में इनके दरमियान इजाफा हुआ था, वो अब कम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और जो मैंने भी आपसे बात की कि वो मुहर्रकात के हैं जिसकी वजह से अब शहबाज शरीफ साहब को इस बात की ज़रूरत पेश हुई और आसिफ अली जरदारी साहब भी कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि हमें PDM से बाहर नहीं जाना। तो अब इसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात तो हैं, कुछ ना कुछ मुहर्रकात तो हैं और वो जो तुर्क के पत्ते शहबाज शरीफ साहब के हाथ में आए हुए हैं, अब उनको भी तो किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो वो उस सारी जो हिकमत अमली है वो अब बेस कर रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के अंदर हैं और मुमकिन तौर पर
یہ بھی ان کی ایک حکمت عملی کا حصہ ہی ہوگا، لہٰذا بات چیت آگے بڑھے گی۔ اور اس کی سوال کا جو میں نے آپ سے کہا کہ محرکات کیا ہیں اور کیوں سیاسی لیڈران ایک دم اپنے اختلافات کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، تو اس کا واحد اور سیدھا سادہ 2 حرفی جواب ہے: پاور پالیٹکس۔ اور کیونکہ پاور پالیٹکس کے اندر نہ کوئی مستقل دشمنیاں ہوتی ہیں، نہ کوئی مستقل دوست ہوتے ہیں، یہاں پر جو سودے بازی ہوتی ہے، جو معاملات جس کو وجہ سے اس کو پیروی کی جاتی ہے، وہ صرف اور صرف مفادات ہوتے ہیں اور ان مفادات کا تحفظ بھی کیا جاتا ہے۔ اب مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو اس بات کا یقین ہو گیا، چونکہ وہ پاور پالیٹکس کرتی ہیں، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس حکومت کا اب چل چلاؤ ہے اور اس حکومت کے اب کسی بھی گھڑی اس حکومت کے بارے میں کوئی نہ کوئی اطلاع آ سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنے اس پاور پالیٹکس کے سٹرکچر کے اندر اپنے آپ کو دوبارہ جسے ہم کہتے ہیں نا ریپوزیشننگ، وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس ریپوزیشننگ کے لیے ان کے پاس ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی طاقتور ثابت کریں، اور پولیٹیکلی طاقتور ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے وہ ہے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم، اور اس پلیٹ فارم کے اوپر ہی آ کر وہ اپنی نہ صرف طاقت کا اظہار کر سکتے ہیں بلکہ وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جو بہترین ہے متبادل، کیونکہ اپوزیشن ہوتی ہی گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے، لہٰذا وہ کسی بھی صورت کے اندر اس اپرچونٹی کو مس نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنے اس اتحاد کو ریوائیو کرتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ چل چکا ہے اپوزیشن جماعتوں کو کہ اس حکومت کا چل چلاؤ ہے، لہٰذا وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اب سب کو معلوم ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے درمیان دوریاں آ چکی ہیں، اور ان دوریوں سے فائدہ اٹھانا ہی سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے۔ اور اس حکمت عملی کے تحت آپ کو آگے اپنے کارڈز کھیلیں، جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ ترب کے پتے ہیں۔ وہ ترب کے پتے ہے کیا؟ ان کے پاس جو ترب کا پتہ ہے سب سے امپورٹنٹ وہ ہے ان کا بیانیہ، اور ان کا بیانیہ ہے مفاہمت کا بیانیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ہے بیکنگ طاقتور حلقوں کی، جس کے ذریعے وہ اس بات پر اپنے بھائی کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اپنے آپ کو ان قوتوں کے ساتھ الائن کرنا ہے، اپنے جو بیانیہ ہے اس کی شدت میں کمی لے کے آنا ہے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، کیونکہ پاکستان کے اندر بے شک عوام جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کے پاس ہے، لیکن جس قسم کا ہمارا سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز کر کے پولیٹیکل سپیس کو حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی جماعت اپنے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز نہ کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ نہ کچھ سپیس حاصل کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ موجودہ جو سٹرکچر ہے اس میں اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو واپس پیچھے دھکیلنا ہے اس لائن کے اندر جہاں تک وہ لائن آپ کھینچ سکتے ہیں، تو آپ کو اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کو بحال ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ میں صاف اور سیدھا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ حکومتی صفوں کے اندر اس وقت ہمیں نہ صرف انتشار نظر آ رہا ہے بلکہ بہت زیادہ خلفشار بھی نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اس ساری صورتحال میں شہباز شریف صاحب کا متحرک ہونا حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے صحیح معنوں میں پولیٹیکل تھریٹ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو پنجاب ہے یہ نون لیگ کا یہاں پر ایک بڑا مؤثر ووٹ بینک، بڑا طاقتور ووٹ بینک موجود ہے، اور آپ اس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے، اور پنجاب سے اٹھنے والا کوئی بھی پولیٹیکل مومنٹم مرکز کے اندر خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اور اگر شہباز شریف صاحب اپنے کارڈز کو اچھے طریقے سے کھیلیں تو یقینی طور پر وہ اسلام آباد کو بالکل جولٹ کر سکتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب خود کہیں گے یار وہ بندہ دسو کیڑا سی جنہیں میں مشورہ دیتا سی شہباز شریف نو باہر نہ جان دو، کیونکہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے شہباز شریف صاحب ان کے لیے خطرہ ہوں گے، اور اگر وہ باہر چلے جاتے تو شاید انہوں نے جو ہے نواز شریف صاحب سے اپنی بات چیت کرنی تھی اور اس کے بعد واپس آ جانا تھا، اور شاید یہاں پر اتنا پولیٹیکل مومنٹم ڈیولپ نہیں ہونا تھا۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے اس تمام گفتگو کا، اور دوسرا پہلو ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے اوپر نہ صرف عدم اعتماد کا اظہار کیا جا چکا ہے، اور پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، اور شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں اور نون لیگ کے اس وقت سرکردہ رہنما ہیں
وہ بھی بارہا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، بلکہ بھی چند دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا اب پی ڈی ایم کے اندر واپسی کا امکان بہت ہی کم ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اعتماد کو توڑا ہے، لہٰذا اب اگر وہ اس اعتماد کو بحال کیسے کرے گی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر ایکٹیو ہو رہے ہیں اور وہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر جو ہونے والا ہے اس کے اندر بطور سربراہ مسلم لیگ نون شرکت کریں گے، اور وہ خود پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کو واپس لانا چاہتے ہیں اس اتحاد کے اندر، تو شاید خاقان عباسی کے لیے بھی یو ٹرن لینا ایک مسئلہ بن جائے گا، اور اگر وہ اب یو ٹرن لیں گے تو ان کے لیے بھی بہت بڑا پرابلم ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اب وہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کریں، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس بات کا واضح طور پر اشارہ مل چکا ہے کہ جناب اب آپ نے پی ڈی ایم کے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی رائے نہیں دینی، اگرچہ آپ سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے، لیکن آپ برائے کرم اس سارے معاملات سے اب خود کو ذرا تھوڑا سا ڈسٹنس کریں اور خاموشی اختیار کریں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ایک اور قریبی اور با اعتماد ساتھی جو ان کی کابینہ کے اندر وزیر قانون رہ چکے ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے، برملا کیا ہے، آن ریکارڈ کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس ہے، اس اجلاس کے اندر جو ہے اے این پی اور پیپلز پارٹی دونوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور وہ دونوں اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گی۔ اور اسی بیک گراؤنڈ کے اندر جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کی بلاول صاحب سے بات ہوئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے بڑی ہارڈ لائنز اختیار کی تھیں، اب اس کے لیے بھی اس کو واپس آنا ہے، لیکن ان کے پاس اس بات کا آپشن موجود ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اس بات سے انکار ہی نہیں کیا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، یا ہم پی ڈی ایم سے الگ ہو رہے ہیں، یا ہمیں پی ڈی ایم سے نکال دو، یا ہم پی ڈی ایم کے اندر بالکل بھی کسی قسم کا کوئی کردار ادا نہیں کریں گے۔ اس قسم کے جو بھی بات سامنے آئی ہے وہ نون لیگ کی طرف سے آئی ہے یا جے یو آئی کی طرف سے آئی ہے، باقی کسی اور جماعت کی طرف سے ایسا دو ٹوک انداز کے اندر بیان سامنے نہیں آیا۔ اب بلاول بھٹو صاحب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ کردار ادا کریں جس کے اندر پی ڈی ایم کے اندر اعتماد کا ایک جو ماحول ہے وہ بحال ہو، اور ان کو لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ خیال ہے، اور میں اس بارے میں آپ کو برملا اس بات کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے لچک نہ صرف دکھانے کا بلکہ جو باپ سے ووٹ لینے کے حوالے سے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اس پر بھی پی ڈی ایم کے اندر اجلاس میں بیٹھ کر بات کرنے اور اپنا موقف دینے کی بارہا دفعہ اس بات کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہ ہم پی ڈی ایم کے اندر بیٹھ کے آپ کو سوال کا جواب دیں گے، لیکن وہ جو شو کاز نوٹسز جاری ہوئے تھے اس نے اس سارے معاملے کو بالکل ایک قسم سے بالکل الگ کر کے نکال کے باہر رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ آپشن ابھی تک موجود ہے۔ اور اب مولانا فضل الرحمان بھی اس بات پر آمادہ ہیں کہ پیپلز پارٹی آ کے اپنا موقف پیش کر دے تو ہم اس بات کو ختم کر کے آگے بڑھنے کو تیار ہیں۔ لہٰذا جو شہباز فارمولہ ہے جس کا میں آپ کے ساتھ 2 مئی اور 30 اپریل کے وی لاگز کے اندر اس کا آپ کے ساتھ ذکر کر چکا ہوں، وہ اب خاصی حد تک کام کر رہا ہے اور اسے نتائج ملنے کا امکان ہے۔ معاملہ آ جاتا ہے اب بلاول بھٹو صاحب کا، یعنی آصف علی زرداری صاحب کا، کہ وہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کریں گے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو پی ڈی ایم کے اندر باقی جماعتوں کے لیے ایکسیپٹیبل کریں گے۔ اور اس کے لیے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں، یا تو اب وہ اپوزیشن لیڈر کی سیٹ واپس نون لیگ کو بھی دے سکتے ہیں، اس پر انہوں نے نظر ثانی کا اشارہ بھی دیا تھا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں آگے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کے چند لیڈر سے میری بات چیت ہوئی ہے وہ یہ بات مان رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کے اندر پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کے اندر ہم جانے کو بھی تیار ہیں اور اپنا موقف ان کے سامنے رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کو اپنی بات پر آمادہ کرنے اور قائل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جو ان کے پاس ترب کے پتے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ اب ان کو استعمال کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، کیونکہ
अगर देखा जाए इस वक्त उनके पास चारों ऑप्शंस बिल्कुल सामने अवेलेबल मौजूद हैं। जो उनके पास तुर्क के कार्ड्स हैं वो सबके सामने हैं। उनका मुफाहमत का बयानिया, उनके पास एक तुर्क का पत्ता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात, उनके पास दूसरा तुर्क का पत्ता है, एक्सेप्टेबिलिटी उनके हर हलके में है, ये उनके पास एक और बहुत बड़ा ऑप्शन है। और चौथा और अहम नुक्ता ये है कि वो इस वक्त तमाम सियासी क़यादत को साथ लेकर चलने पर आमादा हैं। जो भी इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं वो इस बात का इजहार भी आपके साथ ज़रूर करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह तमाम लोगों से एक ही दिन के अंदर रब्ता करें। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए और जो लोग शहबाज शरीफ साहब को जानते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है। उनका मुतहर्रिक होना, उनका दोबारा सियासी लीडरों से रब्ता करना, उनको और PDM को दोबारा फ़ाल करना, ये इमरान हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। और उस सूरत में जब हुकूमत अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फासला है, राब्तों का फुकदान है, एक पेज ख़त्म हो चुका है और जो पेज बन रहा है उस पेज के अंदर PTI कहीं नज़र नहीं आ रही। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।